السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کلاس کا آغاز ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 سے۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، ہم نے دی ان کو کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما، جیسے، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقم منہم، ایک فریق ان میں سے، لا یکتمون الحق، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، وہم، حالانکہ وہ، یعلمون، جانتے ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت اہل کتاب کے گروہ کو حق چھپانے کا مجرم قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ان میں ایک گروہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے لوگوں کا بھی تھا، جو اپنے صدق اور صفائے باطنی کی وجہ سے مشرف با اسلام ہوئے۔ الحق کو، یہ حق ہے، من رب کا، آپ کی رب کی طرف سے، فلا تکونن، چنانچہ نہ ہرگز آپ ہوں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا وہ یقیناً حق ہے، اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولیہا، پھیرنے والا ہے اس کی طرف، فاستبقوا الخیرات، بس تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکیوں میں، اینما، جہاں کہیں، تکونو، تم ہوگے، یاتی، تو لے آئے گا، بکم اللہ، تم کو اللہ، جمیعاً، سب کو، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ رب العزت تمہیں لے آئے گا۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر دوسرا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ ہر مذہب نے اپنا منہج اور طریقہ بنا رکھا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہدایت اور ضلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی آزادی دی۔ اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لیے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت کے راستے پر چلا سکتا تھا، لیکن یہ سلب اختیار کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور یہاں اختیار دینے کا مقصد ان کا امتحان ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، تم تو خیرات کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکیوں بھلائی کے راستے پر چلتے رہو، اور یہ وحی الہی اور اتباع رسول ہی کا راستہ ہے جس سے دیگر اہل ادیان محروم ہیں۔ وَمِنْ حَیْثُ، اور جہاں سے، خرجتا، آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کے جانب، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ، للحق، البتہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، اما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ آپ جہاں کہیں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ رب العزت بے خبر نہیں ہے۔ قبلے کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا گیا، تاکید کا مطلب اس کی اہمیت کو واضح کرنا تھا۔ چونکہ نسخ کا حکم پہلی مرتبہ آیا تھا، اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرایا جائے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے، یعنی کہ پختہ ہو جائے، یا پھر تعداد علت کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ ایک علت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور ان کی خواہش تھی، وہاں اسے بیان کیا گیا۔ دوسری علت یہ بیان کی گئی کہ ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ضروری تھا، وہاں اسے دہرایا گیا۔ تیسری علت مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ تھا، وہاں اسے بیان کیا گیا۔ وَمِنْ حَیْثُ، اور جہاں سے، خرجتا، آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وَحَیْثُمَا، اور جہاں کہیں، کنتم، ہو تم، فَوَلُّوا،
تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے لئیلا یکونا تاکہ نہ رہے للناس لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی حجت الا سوائے الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تخشوہم چنانچہ نہ تم ڈرو ان سے وخشونی اور مجھی سے ڈرو علی اتمہ اور تاکہ میں پوری کروں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولعلکم اور شاید کہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ اور جس جگہ سے آپ نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور چاہ کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان پر ظلم کیا، اور تم ان سے نہ ڈرو مجھے سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں اور اس لیے بھی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں ظالمون سے مراد اناد رکھنے والے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ اناد رکھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، لیکن وہ بطور اناد کہیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر بالآخر اپنے آبائی دین کی طرف مائل ہو گیا۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ ظالموں سے نہ ڈرو یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا، عنقریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے سے ڈرتے رہو، جو حکم میں دیتا رہوں اس پر بلا خوف عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو اتمام نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ حکم الہی پر عمل کرنے والا انسان انعام و اکرام کا مستحق ہوتا ہے اور ہدایت کی توفیق بھی اسے ہی نصیب ہوتی ہے۔ کما جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولا منکم ایک رسول تم میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تمہیں ویعلمکم الکتاب اور سکھلاتا ہے تمہیں کتاب والحکمت اور حکمت ویعلمکم اور سکھاتا ہے تمہیں ما جو لم تکونو نہیں تھے تم تعلمون جانتے۔ جس طرح ہم نے تم میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیاتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے۔ کما جس طرح اس کا تعلق ما قبل کلام سے ہے، یعنی یہ اتمام نعمت اور توفیق کی ہدایت تمہیں اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور جن کا تمہیں علم نہیں ہے وہ سکھاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی لہٰذا تم یاد رکھو مجھے، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا اور تم شکر کرو لی میرے لیے، ولا تکفرون اور مت ناشکری کرو میری، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ یہاں پر اللہ رب العزت اپنا ذکر اور شکر کرنے کا فرما رہے ہیں کہ کفران نعمت مت کرو۔ یہاں پر ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، یعنی ہم اللہ رب العزت کی تسبیح تحلیل اور تکبیر کو بلند کرتے رہیں، اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تمام قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کریں اور اس کی دی ہوئی خدا داد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہ کریں۔ یہ اللہ کی ناشکری اور کفران نعمت میں شمار ہوگا۔ شکر کرنے والوں کو مزید احسانات کی خوشخبری دی گئی ہے اور ناشکری کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔